تم میری تقدیر۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ موسلا دھار بارش سڑکوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادل کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ ایک سفید گاڑی تیز رفتاری سے ہائی وے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس گاڑی میں راشد اور ماہم بیٹھے تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر 16 سالہ آئلہ اپنے کالج میں داخلے کے فارم کو خوشی خوشی دیکھ رہی تھی۔ امی دیکھیں نا، اگر میرے نمبر اچھے آئے تو میں اسکالرشپ بھی لے لوں گی۔ ماہم نے مسکرا کر بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کوئی نہیں روک سکتا میری بیٹی۔ راشد نے ریویو میرر میں آئلہ کو دیکھا۔ ہماری شہزادی ایک دن بہت بڑا نام کمائے گی۔ آئلہ شرما کر ہنس دی۔ اسی لمحے سامنے سے آنے والا ایک بے قابو ٹرک پوری رفتار سے ان کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ راشد! ماہم کی چیخ گاڑی میں گونجی۔ دھڑام! اتنا خوفناک تصادم ہوا کہ ہر طرف شیشے بکھر گئے۔ جب آئلہ نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف سفید دیواریں تھیں۔ ہسپتال! اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ امی، بابا! کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر آیا۔ بیٹا، ہمت رکھو۔ آئلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے امی بابا کہاں ہیں؟ اس ڈاکٹر نے افسوس سے نظریں جھکا لی۔ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ایک لمحے میں آئلہ کی دنیا اجڑ گئی۔ نہیں! اس کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، بابا کو بلائیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن حقیقت بہت بے رحم تھی۔ 3 دن بعد آئلہ اپنے والدین کی تدفین کے بعد خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے۔ تبھی ایک بزرگ اس کے سامنے آ کر رکے، جس کے نانا جان تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آئلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نانا جان، میرے پاس کوئی نہیں رہا۔ بیٹا، میرے ساتھ چلو۔ آئلہ کی بے جان نظروں نے انہیں دیکھا۔ میرے پاس کوئی نہیں رہا نانا جان۔ نانا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ چند گھنٹوں بعد ایک بڑی سی حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں آئلہ کی ماں برسوں پہلے محبت کی شادی کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا۔ اندر پورا خاندان موجود تھا۔ جیسے ہی سب نے آئلہ کو دیکھا، کئی چہروں پر ناگواری صاف نظر آنے لگی۔ اب یہ بھی یہیں رہے گی؟ کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی ماں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اب اس کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ آئلہ نے سب سن لیا مگر خاموش رہی۔ اسی وقت ایک نرم آواز ابھری۔ بس بھی کریں آپ لوگ۔ یہ سمینا خالہ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور آئلہ کو گلے لگا لیا۔ آؤ بیٹا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ آئلہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کئی دنوں بعد اسے پہلی بار کسی اپنائیت کا احساس ہوا، لیکن اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک لمبا، پرکشش مگر انتہائی سرد لہجے والا نوجوان نیچے آیا۔ سیاہ شرٹ، گھڑی، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں غرور۔ یہ تھا سکندر۔ اس نے ایک نظر آئلہ کو دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تو آخر کار مہمان آ ہی گئیں۔ آئلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سکندر نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور بے رخی سے کہا، امید ہے زیادہ دن رہنے کا ارادہ نہیں ہوگا، کیوں نہ مجھے اپنے گھر میں اجنبی لوگ پسند نہیں۔ آئلہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ سمینا خالہ نے فوراً سخت لہجے میں کہا، سکندر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سکندر نے کندھے اچکائے۔ میں نے صرف سچ کہا ہے۔ وہ مڑا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا، اور ہاں، میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ آئلہ نے نظریں جھکا لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی شخص ایک دن اس کی تقدیر بھی بدلے گا۔ آئلہ خاموشی سے سمینا خالہ کے پیچھے چلتی ہوئی ایک کمرے تک پہنچی۔ کمرہ حویلی کے پچھلے حصے میں تھا۔ صاف ستھرا ضرور تھا مگر برسوں سے بند ہونے کی وجہ سے اس میں اداسی بسی ہوئی تھی۔ سمینا خالہ نے الماری کھولی۔ بیٹا، یہ کمرہ اب تمہارا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ آئلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ خالہ۔ سمینا خالہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی آئلہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنے والدین کی ایک تصویر نکالی۔ تصویر کو سینے سے لگا کر وہ پہلی بار کھل کر روئی۔ امی، بابا، آپ مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئے؟ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح آئلہ جلدی اٹھ گئی۔
اس نے سوچا اس کے گھر والوں پر بوجھ بننے کے بجائے کچھ کام ہی کر لے۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں چند خواتین ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ایک خاتون نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے واہ، شہزادی تو صبح صبح بھی جاگ بھی جاتی ہے۔ دوسری نے ہنس کر جواب دیا، اب یہاں رہنا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ آئلہ نے خاموشی سے برتن اٹھا لیے۔ اسی وقت سکندر اندر آیا۔ سیاہ شرٹ، سفید ٹراؤزر اور ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں۔ اس نے میز پر نظر دوڑائی، پھر آئلہ کو دیکھا۔ یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے، آئلہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ سکندر نے ایک گھونٹ لیا اور فوراً کپ میز پر رکھ دیا۔ اتنی خراب چائے؟ پورا کچن خاموش ہو گیا۔ اگر کام نہیں آتا تو کرنے کی کوشش بھی مت کیا کرو، یہ کہہ کر اس نے کپ ایک طرف دھکیل دیا۔ کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ آئلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ سمینا خالہ نے غصے سے کہا، سکندر، چائے بری نہیں تھی۔ سکندر نے بے نیازی سے جواب دیا، مجھے پسند نہیں آئی۔ وہ چلا گیا۔ آئلہ خاموشی سے ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے کسی کو نہیں دکھائے۔ دوپہر کے وقت آئلہ اپنے کمرے سے کتاب لینے نکلی۔ حویلی کی راہداری میں اس کی ٹکر سکندر سے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں نیچے گر گئی۔ آئلہ فوراً جھک کر کتابیں اٹھانے لگی۔ سوری، اس نے دھیرے سے کہا۔ سکندر نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک کتاب کو اپنے جوتے سے دور دھکیل دیا۔ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ آئلہ نے کتاب اٹھائی اور خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔ سکندر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آج تک جسے بھی وہ ڈانٹتا تھا وہ ضرور جواب دیتا تھا مگر یہ لڑکی صرف خاموش رہتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ شام کو نانا جان نے سب کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ آج سے آئلہ اسی گھر کا حصہ ہے، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ سب خاموش رہے، صرف سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ دیکھتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ رات آئلہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ مڑی تو سامنے سکندر کھڑا تھا۔ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ آئلہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آسمان پر تو کسی ایک کا حق نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سکندر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زبان بھی چلانے لگی ہو؟ آئلہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ سکندر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کی خاموشی اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اسی وقت حویلی کے پچھلے باغ میں سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ سکندر فوراً جھکا۔ کون ہے وہاں؟ اندھیرے میں ایک سایہ دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ سکندر تیزی سے باغ کی طرف بھاگا، جبکہ اوپر بالکنی سے آئلہ بھی حیرت سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کون تھا وہ، اور وہ حویلی میں کیوں آیا تھا؟ سکندر تیزی سے باغ کی طرف دوڑا۔ کون ہے؟ باہر آؤ! اس کی گونجدار آواز پوری حویلی میں پھیل گئی۔ چوکیدار بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ صاحب، کیا ہوا؟ کوئی ابھی دیوار پھلانگ کر بھاگا ہے، پورا باغ چیک کرو۔ چوکیدار فوراً ملازموں کے ساتھ ادھر ادھر پھیل گیا مگر چند منٹ بعد سب خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ صاحب، کوئی نہیں ملا۔ سکندر نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے سب کچھ جانتا تھا۔ اوپر بالکنی سے آئلہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ اگلی صبح پورے گھر میں اسی بات کا چرچا تھا کہ رات کو چور آیا تھا۔ اللہ خیر کرے کہیں دوبارہ نہ آ جائے۔ آئلہ خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اچانک سکندر بھی آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر آئلہ کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ویسے رات کو تم کافی دیر تک جاگ رہی تھی۔ آئلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، ہو سکتا ہے تم نے چور کو دیکھا ہو یا پھر وہ جان بوجھ کر رکا۔ تم اسے جانتی ہو؟ پورا ڈائننگ ہال خاموش ہو گیا۔ آئلہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف امکان کی بات کر رہا ہوں۔ بس کرو سکندر، سمینا خالہ نے سختی سے کہا۔ بے بنیاد الزام مت لگاؤ۔ سکندر نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو صرف سوال کیا تھا۔ آئلہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔
اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا اس گھر میں اس کی صفائی سننے والا کوئی نہیں۔ دوپہر کو آئلہ باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہ سکندر کے بڑے بھائی کا 5 سالہ بیٹا حدید تھا۔ آئلہ آپی، میرے ساتھ کھیلے نا؟ آئلہ پہلی بار دل سے مسکرائی۔ چلو، کیا کھیلنا ہے؟ دونوں گیند سے کھیلنے لگے۔ حدید نے زور سے گیند پھینکی جو سیدھی جا کر سکندر کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ٹھک! سکندر جو ابھی باہر نکلا تھا غصے سے پلٹا۔ یہ کس نے کیا؟ حدید خوف سے آئلہ کے پیچھے چھپ گیا۔ آئلہ فوراً بولی، غلطی میری تھی۔ سکندر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے؟ میں معذرت چاہتی ہوں۔ ہر بات کا حل صرف سوری نہیں ہوتا۔ حدید ڈر کے مارے رونے لگا۔ آئلہ نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ سکندر نے پہلی بار دیکھا۔ ڈانٹ تو آئلہ کھا رہی تھی مگر وہ بچے کو تسلی دے رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس جاگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، وہ بڑبڑایا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آئلہ چھت پر کھڑی سورج غروب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہوا تیز تھی۔ اچانک اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑ کر چھت کی منڈیر کے باہر جا پھنسا۔ وہ احتیاط سے اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ آہ! وہ اپنا توازن کھونے ہی والی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ آئلہ خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سکندر تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے آئلہ کی کلائی تھامے ہوئے تھا۔ پاگل ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ اگر نیچے گر جاتی تو؟ آئلہ کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ سکندر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر محفوظ جگہ پر کھڑا کر دیا اور فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے نیچے چلا گیا۔ آئلہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر نے اسے نقصان پہنچانے کی بجائے بچایا تھا، لیکن شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے دل میں آنے والی تبدیلی کی پہلی ہلکی سی دستک تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر نے اسے نقصان پہنچانے کے بجائے بچایا تھا، لیکن شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے دل میں آنے والی تبدیلی کی پہلی ہلکی سی دستک تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی آئلہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی مگر اس کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے والدین کی تصویر کو چھوا۔ امی، بابا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں سمینہ خالہ پہلے ہی موجود تھی۔ آؤ بیٹا، ناشتے میں میری مدد کر دو۔ جی خالہ۔ دونوں خاموشی سے کام کرنے لگی۔ اتنے میں سکندر اندر آیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں۔ اس نے میز پر نظر ڈالی، پھر آئلہ پر۔ میری کافی کہاں ہے؟ سمینہ خالہ بولنے ہی والی تھی کہ آئلہ نے کہا میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ کافی لے کر آئی۔ سکندر نے ایک گھونٹ لیا اور بغیر کچھ کہے کپ میز پر رکھ دیا۔ آئلہ کے دل میں ایک لمحے کو امید جاگی کہ شاید آج کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی، مگر اگلے ہی لمحے کافی ٹھنڈی ہے۔ اس نے کپ واپس آئلہ کی طرف بڑھا دیا۔ دوبارہ بناؤ۔ آئلہ نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا۔ سمینہ خالہ نے ناراضگی سے سکندر کو دیکھا۔ ہر بات میں نقص نکالنا ضروری نہیں، سکندر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ مجھے صرف پرفیکشن پسند ہے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد آئلہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی فائل، چند کتابیں اور پرانا بیگ اٹھایا۔ آج اسے یونیورسٹی میں اسکالرشپ فارم جمع کروانا تھا۔ وہ گیٹ تک پہنچی تو دیکھا کہ سکندر گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، اگر آپ کا راستہ یونیورسٹی کی طرف ہو تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سکندر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر ہلکی سی ہنسی آئی۔ میں ٹیکسی سروس نہیں ہوں، یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔
گاڑی کی رفتار سے اڑتی گرد سیدھی آئلہ کے کپڑوں پر آ گری۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور پیدل چل پڑی۔ دوپہر کی تیز دھوپ، آئلہ تقریباً آدھا رستہ پیدل طے کر چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل تیزی سے اس کے قریب آ رکی۔ دو نوجوان اس پر سوار تھے۔ او میڈم، ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، لفٹ چاہیے؟ آئلہ نے نظریں جھکا کر قدم تیز کر دیے۔ دوسرا بولا، اتنا بھی کیا غرور ہے؟ وہ دونوں موٹر سائیکل اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آئلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ سڑک کے کنارے تیزی سے چلنے لگی۔ اچانک پیچھے سے ایک سیاہ SUV آ کر اس کے برابر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ سکندر تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آواز میں کہا، 5 منٹ، 5 سیکنڈ۔ وہ دونوں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ سکندر گاڑی سے اترا۔ 5 سیکنڈ میں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اپنے پاؤں پر واپس نہیں جا سکو گے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً موٹر سائیکل موڑ کر بھاگ گئے۔ آئلہ حیران کھڑی تھی۔ اس سے سکندر اس کے قریب آیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے پہلی بار اس کی آواز میں حکم سے زیادہ حفاظت محسوس کی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آئلہ نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ سکندر نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے جواب دیا، غلط فہمی میں مت رہنا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی عزت کے لیے روکا تھا۔ یہ الفاظ سن کر آئلہ کے دل میں جاگی ہوئی معمولی سی امید بھی بجھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن سکندر نے ایک لمحے کے لیے چوری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنے ہی الفاظ کچھ زیادہ سخت محسوس ہوئے۔ گاڑی تیز رفتاری سے یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پورے راستے آئلہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف رکھا تھا تاکہ سکندر اس کی نم آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ سکندر بھی خاموش تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار اس کی نظریں بے اختیار آئلہ کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ آئلہ نے سیٹ بیلٹ کھولی۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، جلدی اتر جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آئلہ نے سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل نیچے گر گئی اور تمام کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ آئلہ گھبرا کر انہیں سمیٹنے لگی۔ سکندر نے ویو مرر سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر اگلے ہی لمحے خود کو روک لیا۔ اسے خود سنبھلنے دو، وہ بڑبڑایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ یونیورسٹی میں آئلہ نے اسکالرشپ فارم جمع کروایا۔ وہ لائبریری سے باہر نکلی تو اس کی دوست ایمان دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آئلہ، تم 2 دن سے کلاس میں نہیں آئی تھی۔ آئلہ نے مسکرا کر بات ٹال دی، گھر میں کچھ مصروفیت تھی۔ ایمان نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا مگر مزید کچھ نہ پوچھا۔ شام کے وقت آئلہ گھر واپس پہنچی تو ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ اسی لمحے ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لمبے بال، مہنگا لباس اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ، یہ حیا تھی۔ السلام علیکم۔ سب نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ حیا کی نظر جیسے ہی آئلہ پر پڑی، اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کو ماند پڑ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھی۔ اوہ، تم ہی آئلہ ہو؟ آئلہ نے نرمی سے جواب دیا، جی۔ حیا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ امی تو تمہاری بہت تعریف کرتی ہیں، لیکن تم تو اتنی خاص بھی نہیں لگتی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ آئلہ نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر حیا کو ناگواری ہوئی۔ اسی وقت سکندر بھی اندر آیا۔ حیا خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ سکندر بھائی۔ سکندر نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کب آئیں؟ ابھی ابھی۔ آئلہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی، لیکن اچانک قالین کے کنارے میں اس کا پاؤں الجھ گیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ گرنے ہی والی تھی کہ سکندر نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑ کر اسے سنبھال لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ آئلہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ سکندر بھی چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔
پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آئلہ نے آہستہ سے کہا، معذرت۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ حیا نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی یہاں رہی تو ایک دن سب کی توجہ اپنی طرف کر لے گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ رات آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر تیز آندھی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک حویلی کے پیچھے حصے سے کسی کی چیز گرنے کی زوردار آواز آئی، دھڑام۔ آئلہ گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور راہداری میں جھانکا۔ وہی لمحہ تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اندھیرے میں کوئی سایہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے واقعی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اچانک ایک سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آئلہ کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش! یہ سکندر تھا۔ آئلہ نے خوف سے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سکندر نے دھیمی آواز میں کہا، چیخو مت، پورے گھر کو جگا دو گی۔ آئلہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سکندر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ یہاں؟ میں بھی یہی جاننے نکلا ہوں کہ حویلی میں آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ سامنے چند قدم کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دھیمی آواز میں کہا، میرے پیچھے رہو اور کوئی آواز مت کرنا۔ آئلہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہوا کی سیٹی نما آواز اور کھڑکیوں کی کھڑکھڑاہٹ اس کا خوف بڑھا رہی تھی۔ اچانک زور سے بجلی چمکی۔ آئلہ بے اختیار ڈر گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر سکندر کی قمیض کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سکندر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی قمیض کی طرف دیکھا، پھر آئلہ کی کانپتی ہوئی انگلیوں پر نظر ڈالی۔ اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ آئلہ نے شرمندگی سے فوراً ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سکندر نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی، احتیاط سے۔ اس کی آواز پہلے سے کچھ نرم تھی۔ آئلہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سکندر نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، جب تک نیچے نہیں پہنچتے میرے پیچھے ہی رہنا۔ اس بار آئلہ نے قمیض نہیں پکڑی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ صرف چند قدموں کا رہ گیا۔ اسی لمحے اسٹور روم کی طرف سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ سکندر نے فوراً آئلہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہیں رہو۔ آئلہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی، اسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں پچھلے اسٹور روم کے قریب پہنچے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ سکندر نے احتیاط سے دروازہ دھکیلا۔ اندر ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ زمین پر ایک ٹوٹا ہوا گلدان پڑا تھا۔ کون ہے؟ سکندر نے بلند آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک کھڑکی کے پاس ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ وہ دیوار پھلانگ کر باہر بھاگ گیا۔ رکو! سکندر فوراً اس کے پیچھے دوڑا۔ آئلہ بھی چند قدم آگے بڑھی، لیکن گیلی زمین پر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سکندر واپس پلٹا اور اس نے فوراً آئلہ کا بازو پکڑ کر اسے سنبھال لیا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں اندر تک آ رہی تھی۔ آئلہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ آپ چھوڑ دیجیے، میں ٹھیک ہوں۔ سکندر کو جیسے ہی احساس ہوا وہ اب بھی اس کا بازو تھامے ہوئے ہے، اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں بولا، اپنے قدم دیکھ کر رکھا کرو، ہر بار تمہیں بچانا میری ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر بھاگا، مگر تب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ شور سن کر پورا خاندان جاگ گیا۔ سب لوگ ہال میں جمع تھے۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟
سکندر نے مختصر جواب دیا، کوئی اندر آیا تھا لیکن بھاگ گیا۔ حیا نے فوراً آئلہ کی طرف دیکھا۔ عجیب بات ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آئلہ وہاں موجود ہوتی ہے۔ آئلہ چونک گئی۔ میں تو بس حیا، ثمینہ خالہ نے سخت لہجے میں کہا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام مت لگاؤ۔ حیا خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے آئلہ کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں بھی سوال تھے، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید ہر الزام سچ نہیں ہوتا۔ اسی رات آئلہ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر رہی تھی کہ اس کی نظر باغ کی طرف گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ دیوار کے قریب کسی چیز پر چاندی پڑ رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک چاندی کا لاکٹ تھا، کسی کا، شاید بھاگتے ہوئے گر گیا تھا۔ آئلہ نے خاموشی سے وہ لاکٹ اٹھا لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی چھوٹا سا لاکٹ مستقبل میں ایک ایسا راز کھولے گا جو پورے خاندان کی زندگی بدل دے گا۔ بہت شکریہ پیارے ریڈرز، پلیز ٹچ میں رہیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔